والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج دو اہم ترین موضوعات پر آپ سے گفت و شنید کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج صبح 11 بجے بھی ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک ڈیلی ویڈیو نیوز جو نیشنل 10 خبریں تھی وہ اس کی ویڈیو بھی شائع ہو چکی ہے۔ دراصل یہ چیزیں کل شائع ہونی تھی، مگر ہماری یوٹیوب چینل پر کچھ انٹرنل پرابلم ہونے کی وجہ سے کمپنی کی جانب سے اس وجہ سے نہ ویڈیو شو ہو رہے تھے اور نہ ہی ویورز کا صحیح کاؤنٹنگ ہو پا رہی تھی۔ اس وجہ سے کل کی جو پرائم ٹائم تھا اور جو ویڈیو نیوز تھی وہ ہم لوگوں نے آج صبح شائع کی تاکہ آپ لوگ تک اس کو پہنچ سکے۔ لہٰذا پرائم ٹائم بھی بہت اہم ترین چیز ہے اور خبروں کی ویڈیو نیوز بھی، ان دونوں چیزوں کو دیکھیں۔ وسیم رضوی نے جو مدارس پر حملہ بولا ہے اس کا کھلم کھلا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو دیکھیں بھی اور دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ آج کا تازہ پرائم ٹائم ہے، اس میں دو اہم ترین موضوعات پر میں گفتگو شنید کر رہا ہوں۔ ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے اپیل کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو ناظرین آئیے، پہلا عنوان میرا آج جو ہے وہ عنوان تو پرانا ہی ہے لیکن یہ خبر آپ لوگوں تک نہیں پہنچی ہے۔ شاید یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی یا نہ بھی، کیونکہ اس خبر کو اس بار قومی میڈیا نے نہیں اٹھایا، شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ اب یہ روز کا معمول بن گیا ہے اور پھر گایوں اور مویشیوں کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانا عام ہو گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ خبر 19 جنوری کے ہے، ہریانہ کے روہتک کی، جب نوشاد محمد نامی 24 سالہ نوجوان عادت کے مطابق اپنے مویشیوں کو لے کر بازار جا رہا تھا کہ رات 8 بجے کے قریب روہتک کے بھال آؤٹ نامی ایک دیہات میں جشپال گھمانا نامی گو رکشک یعنی دہشت گرد نے اسکوٹر سے اس کا پیچھا کیا اور پھر اس کی پک اپ جیپ کو روکا اور قریبی دیہاتیوں کو اکسانے کے لیے گائے اسمگلر کہہ کر چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں کئی نوجوان لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ جمع ہو گئے اور اس کو ایک الیکٹرک پول کے ساتھ باندھا اور قریب 2 گھنٹے تک اس کو بے رحمی سے پیٹتے رہے۔ لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے، لات گھونسوں سے اور جلی ہوئی بیڑیاں اور سگریٹ اس کے جسم پر رکھ کر بجھاتے رہے۔ نوشاد نے یہاں پولیس کی بے دردی اور بے رحمی بھی نامہ نگاروں کو مقامی ایکٹیوسٹ کو بتایا کہ قریب 2 گھنٹے بعد پولیس وہاں پہنچی اور اس کو لے کر پولیس تھانے گئی تو وہاں اس کو مار کھا کر نڈال پڑے رہے نوشاد کو اسپتال میں داخل کرنے کے بجائے ایک بیڈ سے چین باندھ کر ملزم کی طرح رکھا گیا، جیسا کہ بہت بڑا مجرم ہو اور چھوڑ دینے سے بھاگ نکلے گا۔ نوشاد نے کہا ہے کہ درد کے مارے پولیس سے بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے علاج کے لیے اسپتال لے جاؤ، مگر وہ سننے کو تیار نہیں ہوئی پولیس، یہاں تک کہ پوری رات گزار دی۔ دوسرے دن جب روہتک کے سماجی کارکنان کو اس کی خبر پہنچی تو وہ دوڑے ہوئے پولیس تھانے آئے اور پھر پولیس کی اس کارستانی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ایڈوکیٹ راجکماری داہیا کہتی ہیں کہ جب وہ پولیس تھانے پہنچی تو نوشاد ادھمرے حالت میں بے ہوشی کے عالم میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور حملہ آور دہشت گرد گورکشک نامی گنڈا گمانا پولیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پی رہا تھا کرسی پر۔ یہ ہے ہریانہ کی پولیس کی کارستانی اور اس کا چہرہ۔ بالآخر پولیس کے اس رویے سے ناراض سماجی کارکنان نے نوشاد کو سرکاری اسپتال میں داخل کرایا اور پھر حملہ آوروں کے خلاف پولیس نے بالآخر معاملہ درج کیا۔ نوشاد کے بارے میں سنیل کمار نامی شخص جو کہ دادری قصبے میں دودھ ڈائری چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ گزشتہ 10 سالوں سے اس کی ڈائری کے لیے کام کر رہا ہے۔ نوشاد، میں نے خود اس کو مویشیاں اور بھینس بیچنے کے لیے کام پر رکھا تھا اور ہم لوگ گائے کی خرید و فروخت نہیں کرتے۔ سنیل نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس گاڑی کو اسکین کی ہوئی ویڈیو فوٹیج بھی ہے جس کو پولیس نے خود چیک کیا تھا کہ اس کی جیپ میں بھینس ہے، گائے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود گورکشک نامی گنڈوں نے نوشاد کو روک کر اس پر حملہ کیا۔ یہ تمام دلائل ہونے کے باوجود پولیس نے جہاں حملہ آوروں کے خلاف کیس درج کیا ہے وہیں نوشاد کے خلاف بھی کیس درج کیا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے اور پولیس کی ایک طرفہ کارروائی کی مبولتی تصویر ہے۔ ناظرین، جب بھی گورکشک گنڈوں نے دہشت گردی کی ہے اور نہتے مسلم نوجوانوں پر حملہ کیا ہے،
دیگر مقامی لوگوں کو ورگلا کر اس میں پولیس نے ہمیشہ گنہگاروں کا ساتھ دیا ہے، وہ چاہے یو پی کی بات کرے یا پھر ہریانہ یا پھر دیگر ریاستوں کی، جو واقعی قابل تشویش ہے۔ زخمی نوجوانوں کو اسپتال لے جانے کے بجائے خود پولیس حملہ آوروں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتی ہے، جو پولیس کے سسٹم پر سوال یا نشان کھڑا کرتے ہوئے اقلیتوں کے لیے خوف کا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، جس پر آواز اٹھانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج و طبقے سے رکھتا ہو، یعنی ہندو ہو یا مسلم۔ جب اس طرح کی زور و زبردستی اور پھر ناکردہ گناہ کی سزا ایک بھیڑ دی جائے اور گورکشا کے نام پر وہ سزا دی جائے، تو پولیس اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گنہگاروں کو سزا دے، نہ کہ ان لوگوں کو جو مار کھا کر ادمرے پڑے ہوں اور پولیس اس کو ساری رات ہسپتال لے جائے بغیر، زخمی کا علاج کیے بغیر اگر وہ پولیس تھانے میں اس کو کہیں کسی کونے میں پھینک دیتی ہے، تو پھر یہ واقعی پولیس کے کردار پر شک بھی ہوتا ہے اور پولیس کے نام پر وہ بھی غنڈہ گردی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس جانب پولیس انتظامیہ کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور حکمراں پارٹی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ سچائی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور کئی سارے میڈیا نے اس کو نہ دکھایا اور نہ یہ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، بلکہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ میں اسی حقائق کو پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پولیس کے حقیقی چہرے کو آپ لوگوں کے سامنے، جو بالخصوص ہریانہ اور یو پی کی پولیس اس طرح کے کارکردگی میں اور اس طرح کی کارستانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں سوچیں گے اور وہاں کے اقتدار کو، وہاں کے حکمرانوں کو اس جانب اپنی توجہ مبذول کرنے پر مجبور کریں گے۔ ناظرین، دوسری خبر ہے نیو یارک سے۔ نیو یارک میں مسلمان آبادی پر گھریلو ساختہ بموں سے حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایک طالب علم کی اطلاع پر پولیس نے نیو یارک میں ڈیلاویئر کاؤنٹی کے اسلام برگ علاقے میں مسلم آبادی پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے 3 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک 16 سالہ طالب علم بھی شامل ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق ایک اسکول میں وقفے کے دوران ایک طالب علم نے ملزمان کی گفتگو سننے کے بعد پولیس کو آگاہ کر دیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدگان میں 20 سالہ برائن، 18 سالہ اینڈریو کریسل اور 19 سالہ ونسینٹ ویٹرومائل کے علاوہ ایک 16 برس کا طالب علم بھی شامل ہے۔ ان افراد کو نیو یارک کے گریس علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان میں زیادہ عمر والے 3 ملزمان ماضی میں بوائے اسکاؤٹس کا حصہ رہ چکے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری پر پولیس سربراہ پیٹرک فیلن نے اطلاع دینے والے لڑکے سمیت کارروائی میں ملوث تمام افراد کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچے نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کی اور نتیجتاً انسانی جانیں ممکنہ طور پر ضائع ہونے سے بچ گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان گھریلو ساختہ بموں سے مسلم آبادی کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ 16 سالہ لڑکے کو کمسن ملزم قرار دیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات عام نہیں کی گئی ہیں۔ گریس پولیس کے مطابق ملزمان پر ہتھیار استعمال کرنے کی 3 مجرمانہ اور ایک سازشی دفعہ لگائی گئی ہے۔ اس موقع پر مسلمان کمیٹی نے کہا ہے کہ منصوبہ مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی سازش کا حصہ ہے۔ منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، اور اگر یہ منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو بہت ہی بڑا نقصان ہوتا، جانی بھی اور مالی بھی، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا پروگرام بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں کے علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے۔ وہاں موجود مسلمان بچے اور خواتین کو نشانہ بنانے کی بہت گھناؤنی سازش کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی معاملہ مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی سازش کا سامنے آتا ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ مسلمان ہے، تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو دہشت گرد قرار دینے پر پیچھا پڑا رہتا ہے، اور یہاں پر پورے مسلمان محلے کو حملہ بنانے کی اور منصوبہ بند سازش کی گئی تھی، لیکن کوئی میڈیا اس کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح کی خبروں کو سامنے لانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جن لوگوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر وقت سے پہلے ہی ان کو مجرم نہ جانے کیا کیا قرار دیا جاتا ہے پورے عالمی میڈیا کی جانب سے ایک سازش کے تحت، وہیں پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے محلوں پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کے گھر بار پر حملہ کرنے کے لیے، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جاتا ہے، لیکن پورا عالم کا میڈیا، بالخصوص عصبیت بھرا میڈیا، خاموش ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ آج کے پرائم ٹائم کا ہمارا یہی پیغام ہے ناظرین کہ حقیقت پر مبنی خبروں کو لوگوں تک لانا ہی سیدھی بات کا اہم ترین مقصد ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، اس پرائم ٹائم کو دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی حقائق سے واقف ہو سکیں، اور مجھے یہاں پر اجازت دیں۔
جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما